نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا انما غنمتم۔ آج 10ویں پارے کا خلاصہ تفسیر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ جو تم مال غنیمت حاصل کرو اس میں سے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ 5واں حصہ جو نکالا جائے گا اس میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کا خرچ یا اسی طرح جو آپ کے ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جائے گا، اور اسی طرح جو اس سے بچے گا آپ کے رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر اور مسافروں پر، یعنی 5ویں حصے کو بھی آگے 5 حصوں میں یعنی تقسیم کر دیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو جنگ میں شریک ہے 5واں حصہ نکال کے پھر ان میں تقسیم کیا جائے گا۔ اگر کسی شخص کے پاس گھوڑا ہے تو گھوڑے والے شخص کو 3 حصے ملیں گے، 2 گھوڑے کے اور 1 آدمی کا، یعنی پیادے کو 1 حصہ اور گھوڑے والے کو 3 حصے 2 گھوڑے کے، کیونکہ گھوڑے کی غذا خوراک یہ بھی ایک مکمل ذمہ داری ہے، تو اس اعتبار سے مال غنیمت تقسیم ہوگا۔ اس مسئلے کو بیان کر کے آگے جنگ بدر کے حوالے سے پھر چونکہ سورہ انفال کے اندر جنگ بدر کے حوالے سے بات شروع ہوئی تھی، مارکہ حق و باطل جنگ بدر جو ہے یہ ماہ رمضان 17 رمضان کو پیش آیا ہے، اور یہ بات معروف ہے کہ ابو سفیان کا قافلہ شام سے آ رہا تھا، اس میں بہت بڑا سونا چاندی اور اسی طرح تجارت کا ساز و سامان تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لوٹنے کے لیے گئے۔ بعض لوگ اس سے گھبرا جاتے ہیں کہ یہ لوٹ مار تو اسلام کا تصور نہیں ہے۔ دیکھیے، جب کفار مسلمانوں کو پریشان کریں اور جگہ جگہ ان کو تکلیف دیں تو پھر فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدی علیکم، تو یہ تو عدلے کا بدلہ ہے۔ تو اس لیے کفار نے کوئی کسر نہیں چھوڑی مسلمانوں کی مخالفت کی، حالانکہ مسلمان علاقہ چھوڑ کے مدینہ میں آ گئے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کی مخالفت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو جب وہ بات نہیں آ رہے تو پھر عدلے کا بدلہ تو پھر ظاہر بات ہے، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جو تم سے لڑائی کرتے تم ان سے لڑائی کرو۔ تو اس اعتبار سے آپ نکلے، لیکن اتفاق ایسا تھا، مسلمان تو یہی چاہتے تھے کہ ابو سفیان کا قافلہ مل جائے، لیکن اتفاق ایسا ہوا وہ قافلہ نکل گیا اور ابو جہل 1000 کا لشکر لے کے بدر کے میدان میں پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بدر میں پہنچ گئے، اور بدر میں جہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا وہاں پر ریتلی زمین تھی۔ اب شیطان نے وسوسے ڈالنے شروع کر دیے، ریتلی زمین ہے، یہاں تو پاؤں پھسلیں گے، یہاں پاؤں پھسلیں گے تو کیسے جنگ ہوگی، ایک بات۔ تو اسی طرح مسلمان ویسے بھی پریشان تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بارش اتار دی، رات کو بارش ہوئی تو وہ جو ہے زمین جو ہے جم گئی، ریت وغیرہ جم گئی، بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے انہوں نے پھر جنگ لڑی اگلے دن۔ خیر یہ بات کل ہو چکی ہے۔ اصل میں جو جنگ بدر ہے اس کے مقاصد میں سے ایک بہت بڑا مقصد بیان کیا گیا، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، جو آدمی ہلاک ہو وہ بھی دلیل پر، اور جو زندہ رہے وہ بھی دلیل پر۔ اب دیکھیے، مسلمان اللہ نے ان کو فتح عطا کی، ان کو پہلے سے بھی زیادہ یقین ہو گیا کہ ہم حق پر ہیں، اور اسی طرح کفار کو یقین ہو گیا کہ ہم گمراہی پر ہیں۔ کفار کو اس موقع پر شکست فاش ہوئی، ان کے 70
آدمی مارے گئے اور 70 قیدی بن گئے، تو ان کو یقین ہو گیا کہ ہم گمراہی پر ہیں، اگر ہم حق پر ہوتے تو اللہ ہماری ضرور مدد کرتے۔ اور اس کے بعد وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، تو اب مسلمان اور کافر، مسلمان کافروں کو تھوڑا دیکھ رہے تھے، قلیل دیکھ رہے تھے، تاکہ مسلمان حوصلے کے ساتھ ان کے ساتھ لڑائی کرے، ایک بات یہ۔ اور اسی طرح کافر مسلمانوں کو قلیل دیکھ رہے تھے تاکہ وہ مقابلے کے لیے آئیں، جب آئیں گے تو مار کھائیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تیسرے پارے کے اندر بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ اصل میں جنگی حکمتیں ہوتی ہیں، تو اس اعتبار سے یعنی ایک دوسرے کو تھوڑا دکھا کے اللہ چاہتے تھے لیحق الحق ویبطل الباطل، یہ مڈ بھیڑ ہو، مقابلہ ہو، حق حق ہو جائے، باطل باطل ہو جائے، اللہ یہ چاہتے تھے، یہ مقابلہ ہونا چاہیے۔ اور جنگ بدر میں واقع تو کئی پیش آئے، عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی بڑا معروف ہے، وہ بھی جنگ بدر میں شریک تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ رسول اگر میں شہید ہو جاؤں کہاں جاؤں گا؟ فرمایا جنت میں۔ اچھا، ان کے پاس کھجوریں تھیں، کھانا شروع کر دی۔ پھر سوچا کہ اگر میں کھجوریں کھاتا رہا، انہا لحیات طویلہ، یہ تو لمبی زندگی بن جائے گی۔ کھجوریں پھینک دی، لڑنا شروع کر دیا اور اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ خیر، یہ جنگ بدر کے حوالے سے اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، اور پھر جو کفار کے 70 آدمی قیدی بنے، ان کے بارے میں مشاورت ہوئی کہ کیا کرنا چاہیے، ان کو فدیہ دے کے چھوڑ دیا جائے یا ان کو قتل کیا جائے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے رقیق القلب آدمی تھے اور بہت حکمت اور بصیرت رکھنے والے شخص تھے۔ کہنے لگے حضور بات یہ ہے، قوموں کا و اہلوں کا، یہ آپ کی قوم ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیں۔ عمر تیرا کیا مشورہ ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور کذبوا کا و اخرجوا کا، انہوں نے آپ کی تکذیب کی ہے، انہوں نے آپ کو مکہ سے نکالا ہے، آپ ایسے کریں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دار اس کے حوالے کریں، میرا رشتہ دار میرے حوالے کریں، اور اسی طرح باقی ساتھیوں کے رشتہ دار ان کے حوالے کریں، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتہ داروں کو قتل کر کے یہ ثابت کر دیں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں جو بھی آئے گا اس کے پرخ سے اڑا دیے جائیں گے۔ اور واقعی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے موقع پر اپنے باپ الجراح کو قتل کر دیا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ماموں کو قتل کر دیا تھا۔ تو یہ ایسے لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیے۔ لا تجد قوما، اللہ تعالیٰ نے سورۃ مجادلہ کے اندر یہ بات ذکر کی، ایسی قوم آپ نہیں پائیں گے کہ انہوں نے کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں کی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت جب ان کے دلوں میں بس گئی، بس کسی چیز کی پھر پرواہ نہیں کی انہوں نے۔ خیر، جنگ بدر کے اندر ابلیس کا بھی بڑا کردار تھا، ابلیس نے بھی جنگ بدر میں اپنا کردار پیش کیا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ فرشتے آ گئے، ناقص علی عقبیہ، بھاگنے لگا، تو اس کو پکڑا اس کے ساتھیوں نے، کہنے لگا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے۔ اب ابلیس کو سمجھ آ گئی کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ اب ابلیس کا کردار یہی ہے ہمیشہ، اب یہ ان کو ورغلا کے لے آیا بدر کے مقام پہ، جب فرشتوں کو دیکھا تو بھاگنے لگا۔ تو یہ اسی طرح کرتا ہے، آدمی کو سبز بات دکھاتا ہے، بعد میں بھاگ جاتا ہے، یہ ٹھہر نہیں سکتا، یہ بڑی تمنائیں دلاتا ہے اور بڑی امیدیں دلاتا ہے اور بڑی دوستی کے دعوے کرتا ہے، لیکن جو ابلیس ہے یہ ٹھہرتا نہیں ہے، رکتا نہیں ہے، بھاگ جاتا ہے جب بھی کوئی پریشانی آئے۔ اور جو حقیقی دوست ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو مشکل میں کام آئے، حقیقی دوست جو مشکل میں کام آئے، اور مشکل میں کام آنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس لیے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرو، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرو، اللہ سے جتنا تعلق مضبوط ہوگا اللہ کی رحمتیں برکتیں اسی قدر زیادہ آئیں گی۔ اور یہاں پہ ایک بات یہ بھی ذکر کی گئی
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تم آپس میں جھگڑو نا، تم پھسل جاؤ گے اور تمہاری ہوا ختم ہو جائے گی۔ آج 56 اسلامی ممالک ہیں تقریباً، بڑے بڑے اسباب ان کے پاس موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہوا ختم ہو چکی ہے۔ ایٹمی قوتیں ہیں لیکن ہوا نہیں ہے۔ آپ لوڈر ٹرک کو دیکھ لیں، اب اس کا سارا دار و مدار کس پہ ہوتا ہے؟ ہوا پہ۔ اسی طرح یہ جتنے بھی گاڑیاں ہیں ان سب کا دار و مدار ہوا پہ ہے۔ تو دیکھو اگر ہوا چلی جائے تو اب وہ لوڈر ٹرک جو ہے وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، گاڑی نہیں چل سکتی، ہوا چلی جائے۔ تو یہ ہوا جو ہے یہ اس وقت قائم رہتی ہے جب اتفاق و اتحاد ہو اور مسلمانوں کے دلوں میں صرف اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، اس وقت ہوا قائم رہے گی۔ اور یاد رکھیے جب اللہ کا ڈر اور خوف ختم ہو جائے تو ہوا نکل جاتی ہے، اور جب ہوا نکل جائے تو پھر یہ بیکار قوم کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اس دنیا کے اندر اسلام کے ساتھ زندہ رکھے اور عزت نصیب فرمائے۔ یا اتحاد کا ایک نسخہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ہر کام میں مشورہ لو، جو بھی کام کرنا ہے مشورہ کرو، لیکن مشورے کے والے سے یہ ہے کہ مشورہ صرف دینا ہے، نافذ نہیں کرنا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، مشورے کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح جھگڑا ختم کرنے کا طریقہ، جھگڑا ہو گیا اس کو ختم کرنے کا طریقہ بھی یہاں بہترین نسخہ بیان کیا گیا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ صبر کر لو۔ اگر آپ نے جھگڑا ختم کرنا ہے تو صبر کر لو۔ جب مظلوم آدمی صبر کر لے گا تو جھگڑا ختم ہو جائے گا، لیکن صبر کون کرے؟ صبر کرنا تو بڑا مشکل کام ہے۔ آگے اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب تمہارا دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدم ہو کے لڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ سے عافیت کا سوال کرو، عافیت کا سوال کرو کہ بغیر لڑائی کے مسئلے حل ہو جائے۔ ہاں اگر مقابلہ ہو جائے فاثبتوا، پھر ثابت قدم ہو کے لڑو۔ تمہارے اندر کوئی سستی، کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ فاثبتوا، اثبت یثبت اثبات، یعنی ثابت کرنا۔ تو پھر ثابت قدم ہو کے لڑو تاکہ تم دشمن کا صحیح معنوں میں مقابلہ کرو، بھاگنا نہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے۔ یعنی انسان جب بھی دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہو، پہلی بات تو یہ ہے ساز و سامان اس کے پاس ہو، اور وہ جس میدان میں کھڑا ہے اس میدان کا وہ ماہر ہو۔ ساز و سامان بھی موجود ہے اور اس فن کا وہ ماہر بھی ہے۔ ہمارے یہاں اکثر کیا ہوتا ہے، مناظرہ ایک فن ہے۔ اب بعض علماء ان کے پاس علم بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن وہ مناظر نہیں ہوتے، کیونکہ ایک فن ہے۔ لکل فن رجال، ہر فن کے آدمی ہوتے، تو وہ مناظر نہیں ہوتے، صرف عالم ہوتے ہیں۔ تو اب وہ کرتے کیا ہے، وہ اس بنا پہ چونکہ ہمارے پاس بڑا علم ہے تو وہ مناظرے کا چیلنج دے دیتے ہیں، اور جب وہ مقابلے میں جاتے ہیں تو مد مقابل چونکہ وہ مناظرے کی جولانیوں سے واقف ہوتا ہے، وہ معاملات میں اس کو الجھا دیتا ہے، باتوں میں الجھا دیتا ہے تو سمجھ نہیں آتی، تو پھر شور پڑ جاتا ہے کہ یہ مناظرہ ہار گئے۔ تو اس میں کوتاہی کہاں سے ہوئی؟ کوتاہی ہوئی کہ وہ جو مناظرے کے لیے چناؤ کیا گیا جس شخص کا، وہ مناظرے کے اصولوں سے واقف ہی نہیں تھا۔ اس لیے آپ جس محاذ پر اسلام کا دفاع کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس اسباب بھی ہوں اور اس فن کی مہارت بھی ہو۔ فاثبتوا کا لفظ اس میں بڑی جامعیت ہے۔ اور دوسری بات، واذکروا اللہ کثیرا، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر۔
یعنی ظاہری اسباب سارے اپنا لو اور پھر کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو. کیا مانا؟ یا اللہ جو کچھ میں کر سکتا تھا میں نے کر دیا، اب میں تجھے یاد کر رہا ہوں، جو کمی کوتاہی رہے گی تو اپنی رحمت اور مدد اور نصرت نازل فرما دے اور مجھے اس میدان میں فتح عطا فرما دے. تم دو کام کر لو لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. میں نے کل بھی بتایا تھا کہ لعلکم جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو پھر جو ہے نا یہ یقین کے معنی میں ہے، یعنی تم دو کام کر لو، فثبتو ثابت قدم ہو جاؤ اور اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو، فلاح اور کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی. تو دیکھیے قرآن مجید کی یہ صحت میں کتنی جامعیت بیان کی گئی ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم جتنی طاقت رکھتے ہو تیاری کرو، لڑائی کے لیے جو اسباب ہے تیار کرو. تیر اندازی آپ نے ایک حدیث میں وضاحت فرمائی، قوت تیار کرنے سے بڑا تیر اندازی سیکھو. موجودہ دور میں اسلحہ چلانے کا طریقہ، اس کا سلیقہ انسان کو آنا چاہیے، یعنی ٹریننگ انسان کو ہونی چاہیے تاکہ دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو تو وہ محتاج نہ ہو، کمزور نہ ہو. لیکن وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر وہ صلح کی طرف مائل ہو جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنی بات پہ جم جانا، نہیں. تو وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ کہہ کے یہ مقصد واضح کر دیا کہ طاقت کا استعمال صرف خون ریزی کے لیے نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھے، طاقت کا استعمال صرف خون ریزی کے لیے نہیں ہے، بلکہ طاقت کا استعمال یہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے. صرف بندے مارنا اسلام کا مقصد نہیں ہے، اس کافر کو مار دو، اس کو مار دو، اس کو مار دو، یہ اسلام کا مقصد نہیں. یعنی مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے. اگر کافر ٹیکس دے کے آپ کے علاقے میں رہنا چاہے تو رہ سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. وہ آپ کے علاقے میں ٹیکس دے کے رہنا چاہے تو رہ سکتے ہیں، حتیٰ یسمع کلام اللہ، اللہ کا کلام سنے، آپ کے معاملات دیکھیں. بہت ممکن ہے کہ وہ آپ کے دین کو قبول کر لے. تو اس سے یہ پتہ چلا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، یہ کہہ کے یہ بات واضح کر دی اسلام کا مقصد طاقت کا جو استعمال ہے یہ صرف خون ریزی نہیں ہے، بلکہ اس کا استعمال اعلاء کلمت اللہ، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے. اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ فی سبیل اللہ کون سی لڑائی ہے؟ ایک آدمی شجاعت کے لیے لڑتا ہے، کوئی آدمی حمیت کے لیے لڑتا ہے. آپ نے وضاحت فرمائی من قاتل لتکون کلمت اللہ العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو اس لیے لڑتا ہے تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، یہ فی سبیل اللہ ہے. تو پتہ چلا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اس سے یہ ہمیں نقطہ ملا کہ طاقت کا استعمال صرف خون ریزی کے لیے نہیں بلکہ طاقت کا استعمال اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہے. اور اسی طرح ایک نقطہ یہاں پہ یہ بھی ہے کہ لڑائی کب کی جائے، کس وقت لڑائی کی جائے. تو یہ تین اس کے اسباب ہیں. پہلا اسباب وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، جو کفار تم سے لڑتے ہیں، قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، تم ان سے دفاعی جنگ لڑو. جس طرح آپ نے جنگ بدر، جنگ احد، احزاب، یہ دفاعی جنگیں ہیں. جو کافر آپ سے لڑتے ہیں آپ ان سے لڑیں. تو یہ پہلا مطلب وقت بتایا گیا لڑائی کب کی جائے. اگر کفار آپ کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں اور وہ حملہ کر رہے ہیں تو آپ ان کا دفاع کریں اور مقابلہ کریں ان سے. ولا تعتدوا، لیکن حد سے تجاوز نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی. اور دوسری بات، ظلم و زیادتی کے موقع پر اگر وہ مسلمانوں کو یرغمال بنا لے، ان پہ ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، ان کو پریشان کر رہے ہیں، تو پھر لڑائی کرنی. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، تمہیں کیا ہے، تم لڑائی کیوں نہیں کرتے؟ کمزور مرد، عورتیں،
بچے وہ بیچارے پریشان ہیں، اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتے، تو ظلم و زیادتی ہو رہا ہے ان پر، تو تم جو ان کی مدد کے لیے کیوں نہیں نکلتے؟ تو اس سے پتہ چلا اگر مسلمانوں پہ ظلم و زیادتی ہو تو اس حوالے سے ان کی مدد اور نصرت کرنے کے لیے بھی کفار سے لڑائی ہو سکتی ہے۔ اور تیسری بات، دعوت و تبلیغ میں جب رکاوٹ پیدا ہو جائے، آپ کی دعوت کو روک دیا جائے، تو اس دعوت کو پھیلانے کے لیے پھر آپ تلوار اٹھائیں گے تاکہ جو رکاوٹ پیدا ہوئی ہے اس کو ہٹا دیا جائے۔ تو یہ 3 اسباب ہے، جب کوئی ایک سبب ہو تو اس وقت لڑائی ہوگی۔ ایک یہ ہے کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، کفار تم سے لڑائی کے لیے تیار ہو جائے۔ اور دوسری بات، ظلم و زیادتی مسلمانوں پر کسی علاقے میں ہو تو ان کی مدد کے لیے نکلنا، یہ بھی فی سبیل اللہ لڑائی ہے۔ اور اسی طرح دعوت و تبلیغ کے میدان میں رکاوٹ کا پیدا ہو جانا، یہ بھی اعلاء کلمت اللہ ہے اور یہ بھی صحیح لڑائی ہے۔ اور آگے یہ بات ذکر کی جا رہی ہے کہ جب فرشتے کافروں کو فوت کرتے ہیں، یضربون وجوہہم وادبارہم، وہ ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں، ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں۔ تو یہ چہرے اور پیٹھ کا جو ذکر آیا ہے تو یہ کیوں؟ یہ اس وجہ سے جب کوئی آدمی کسی کی بات سنتا ہے، اگر وہ اس کو بات اچھی نہ لگے تو چہرہ پھیر لیتا ہے اور اپنی پیشانی پہ شکن ڈال لیتا ہے، بال ڈالتا ہے۔ تو چونکہ سب سے پہلے اس بات کی ناپسندیدگی کا اظہار اس کے چہرے پر ہوتا ہے، اور جب وہ چہرے سے اس چیز کو ناپسند کرتا ہے تو اسے منہ پھیر لیتا ہے، پیٹھ کرتا ہے۔ تو چونکہ چہرے پر سب سے پہلے ناپسندیدگی کے آثارات نمایاں ہوتے ہیں، اس لیے چہرے کا ذکر آیا، اور اس کے بعد ادبارہم، وہ پیٹھ کر دیتا ہے کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے چہرے پر مارتے ہیں اور پیٹھوں پہ مارتے ہیں۔ اور اسی طرح یہاں پہ آیا هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اللہ نے مومنین کے ذریعے سے آپ کی مدد کی ہے، اور اسی طرح مسلمانوں کی عداوت آپ کی وجہ سے ختم کی ہے۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے هو الذی ایدک بنصرہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد اور مومنوں کے ساتھ آپ کی مدد کی ہے۔ ساتھیوں کے بغیر بات نہیں بنتی، آدمی میں جتنی بھی صلاحیت ہو، قابلیت ہو، جتنا بھی مقام و مرتبہ ہو، ساتھیوں کے ساتھ ہی بات بنتی ہے۔ اس لیے اپنے ساتھی پہلے تو ان کا چناؤ اچھا ہو، اچھے لوگوں کو اپنا ساتھی بناؤ، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے ساتھی قابل اعتماد ہونے چاہیے۔ تو ساتھیوں کو کسی موقع پر بھی انسان نہ بھولے، کیونکہ یہ جو ساتھی ہوتے ہیں یہ ہی انسان کے معاون اور مددگار ہوتے ہیں، اور دوسرے الفاظ میں یہ اللہ کی ایک رحمت ہوتی ہے کہ کسی انسان کو اچھے ساتھی مل جائے۔ تو اس لیے یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے ذریعے سے آپ کی مدد کی ہے، اور آپ کی وجہ سے مومنوں کو فائدہ کیا ملا؟ جو مومنوں کے درمیان عداوتیں تھیں، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی ہے، محبت ڈال دی ہے۔ اب کوئی حبش سے آیا، کوئی ایران سے آیا، اور کوئی فارس سے آیا، اور کوئی کسی علاقے کا، کوئی کسی علاقے کا، لیکن ان کے درمیان محبتیں اور پیار کے ایسے واقعات، جنگ یرموک کا جو واقعہ معروف ہے کہ ایک ساتھی وہ پانی مانگ رہا ہے، اس کو پانی کا پیالہ دیا گیا تو وہ زخمی ہے، کرا رہا ہے اور زندگی موت کی کشمکش میں ہے۔ جو ہی اس نے پانی پکڑا، پینے ہی لگا تھا، ایک اور زخمی نے آواز دے دی پانی، اس نے کہا میرے بھائی کے پاس لے جاؤ، شاید وہ زیادہ ضرورت مند ہو۔ اس نے پیالہ پکڑا، اس کے پاس چلا گیا، جب اس کے پاس پہنچا وہ پینے ہی لگا تھا تو ایک اور آواز آ گئی پانی، اس نے کہا میرے بھائی کے پاس لے جاؤ، شاید وہ زیادہ ضرورت مند ہو۔ تیسرے کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی وہ اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا۔ یہ دوسرے کے پاس آیا، وہ بھی اللہ کو پیارا ہو چکا تھا، اور یہ پہلے کے پاس آیا، وہ بھی جنتوں میں پہنچ چکا تھا۔ تو آپ دیکھیے یہ وہی لوگ ہیں
جو چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑتے تھے اور 40 سال تک لمبی لڑائیاں چلتی تھیں، لیکن یہ وہی لوگ ہیں، موت و حیات کی کشمکش ہے پھر بھی اپنے بھائی کو ترجیح دے رہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ ضرورت کے باوجود دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو خیر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کے درمیان الفت، پیار اور محبت قائم کر دی ہے۔ اسی طرح انسان کے لیے 3 چیزیں جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے: روح، بدن، مال۔ روح، بدن اور مال، یہ 3 چیزیں انسان کے لیے ضروری ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ ان 3 چیزوں کو مہذب بنائے، یہ مہذب ہونی چاہیے۔ جو انسان ان 3 چیزوں کو مہذب نہیں بناتا تو یاد رکھیے وہ سعادت کا منہ نہیں دیکھ سکتا۔ سعادت مند وہ شخص ہے جو ان تینوں چیزوں کو مہذب بنا دے۔ اس لیے روح، بدن اور مال، ان تینوں چیزوں کو مہذب بناؤ۔ مہذب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز اپنے دائرہ کار میں ہو، نہ کمی ہو نہ زیادتی ہو۔ جو ایک دائرہ کار ہے اس کا، جو شریعت کا تقاضا ہے اس کے مطابق ہر چیز ہوگی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ تینوں چیزیں مہذب ہو جائیں گی، انسان کے لیے سعادت مندی کے دروازے کھلتے جائیں گے۔ اور جو انسان ان کو مہذب نہیں کرتا وہ انسان سعادت مندی کا منہ نہیں دیکھ سکتا۔ اسی طرح یہاں پہ ایک یہ بات بھی ذکر کی کہ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم، بدترین چپاؤں میں سے بدترین جو بہرے اور گونگے ہیں وہ ہے۔ دیکھیے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں رکھی ہیں، سننے کی صلاحیت ہے، دیکھنے کی صلاحیت ہے، سوچنے کی صلاحیت ہے، فیصلے کی دل کے اندر صلاحیت ہے۔ اگر یہ اپنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائے اور صحیح فیصلے کرے تو اس انسان کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ جو انسان ان صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا کے صحیح فیصلے کرے تو اس انسان کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ لیکن اگر یہ انسان اپنی ان صلاحیتوں سے فائدہ نہ اٹھائے، صلاحیتوں سے فائدہ نہ اٹھائے بلکہ تقلیدی زندگی بسر کرے تو یاد رکھیے وہ تو ایک گندگی کا ڈھیر ہے، گندگی کا ڈھیر ہے۔ کیونکہ جو اللہ پاک نے اس کو صلاحیتیں عطا کی تھی، جو اللہ پاک نے بینائی عطا کی تھی، قوت سماعت عطا کی تھی، سوچنے کی قوت تھی، تو یہ ساری صلاحیتیں اس نے فائدہ ہی نہیں اٹھایا۔ اور جو ان صلاحیتوں سے فائدہ نہ اٹھا اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، وہ تو ایک گندگی کا ڈھیر ہے، لوگوں کے کہنے پہ اس نے ہر چیز کو اپنا رکھا ہے۔ یہاں پہ ایک آیت یہ بھی ذکر کی کہ ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بدلنے والے نہیں۔ تو یہاں پہ اس آیت میں عروج اور زوال کا قانون بیان کیا گیا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کسی قوم پر اپنی رحمتیں کرتے ہیں، نعمتیں عطا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو اس وقت تک واپس نہیں لیتے جب تک ان کے آثار، ان کا طریقہ کار ان نعمتوں کو بدلنے کے حوالے سے نہ بن جائے، یعنی وہ ان نعمتوں کی قدر نہ کرے، اللہ کا شکر ادا نہ کرے، اللہ ان نعمتوں کو بدل دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں تو عروج اور زوال، اگر آپ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے جائیں گے تو آپ کو عروج ملتا جائے گا، اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے جائیں گے تو زوال آتا جائے گا۔ عبداللہ بن عباس حبر الامہ، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے اللہ ان کو کتاب کا علم عطا فرما، دین کی فقاہت نصیب فرما۔ ان کا بہت ہی خوبصورت تبصرہ ہے قرآن مجید کی اس آیت پر، ما نازل بلاء الا بذنب، جو بھی دنیا کے اندر مصیبت، پریشانی، دکھ، تکلیف آتی ہے وہ بذنب، گناہ کی وجہ سے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ہاں جی، لوگوں کی کمائیوں کی وجہ سے بحر و بر میں فساد بپا ہو چکا ہے۔ تو ما نازل بلاء الا بذنب،
جو بھی مصیبت پریشانی آتی ہے گناہ کی بنا پہ، ولا رفع الا بتوبۃ، اور اگر وہ مصیبت پریشانی جاتی ہے تو توبہ کے ساتھ جاتی ہے۔ قوم اپنے اصل مقصد کو پہچان لے، حتیٰ ترجعوا الی دینکم، وہ اپنے دین کی طرف لوٹ آئے، توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو دور کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ایک مفسر کا بہت ہی خوبصورت تبصرہ ہے، کہتے جب بھی کوئی مصیبت آئے تو اپنی زندگی کے اوراق کو پلٹیے۔ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو زندگی کے اوراق پلٹیے کہ کہیں کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، جس بنا پہ آج مصیبت آئی ہے، فوراً جو ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، مصیبت دور ہو جائے گی۔ یعنی آپ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے، کوئی مصیبت آ جائے ہم کہتے ہیں فلاں کی وجہ سے آئی ہے، فلاں کی وجہ سے آئی ہے، فلاں کی وجہ سے آئی ہے، ہم یہ فلاں فلاں کہہ دیتے ہیں، ہم اپنی طرف نسبت نہیں کرتے، زندگی اپنی جو ہے اس کے بارے میں غور و خوض نہیں کرتے کہ مجھ سے کسی مقام پہ کوتاہی ہو گئی ہے، جس بنا پہ یہ مصیبت آئی ہے۔ تو کوتاہی کو یاد کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو۔ تو پتہ یہ چلا دنیا میں جو بھی مصیبت آتی ہے وہ گناہ کی وجہ سے، اور مصیبت آ جائے تو زندگی کے اوراق پلٹیے اور اللہ سے معافی مانگیے، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو دور کر دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی سورہ توبہ شروع ہو رہی ہے۔ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے، تو بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ عرب کا یہ دستور تھا، جب وہ کوئی معاہدہ ختم کرتے تھے تو معاہدہ ختم کرتے وقت بسم اللہ نہیں لکھتے تھے، چونکہ یہاں بھی یہ سورہ مبارکہ میں بھی معاہدہ ختم ہو رہا ہے۔ جو مشرکین مکہ کے ساتھ معاہدہ تھا تو اب وہ معاہدہ ختم ہو چکا، اس کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح کفار کو امان دیا جا سکتا ہے، لیکن اس سورہ میں کفار کا امان بھی ختم ہو گیا، اس کے لیے وقت متعین کر دیا گیا، تو اس لیے ایسے موقع پر بسم اللہ ذکر نہیں کی جاتی تھی۔ تو اسی طرح اس سورہ مبارکہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں آئی، تو اس سے یہ دلیل مل گئی باقی تمام صورتوں کے شروع میں بسم اللہ آئی ہے اور اس کے شروع میں نہیں آئی، تو پتہ چلا قرآن مجید جیسے جیسے نازل ہوا، جو کلمہ نازل ہوا اسی طرح من و عن ہمارے پاس محفوظ ہے، اس میں کوئی کمی یا زیادتی نہیں ہوئی۔ یعنی سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نازل نہیں ہوئی تو کسی صحابی نے یا کسی تابعی نے یا کسی مسلمان نے آج تک اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی۔ دیکھیے، یعنی جو کا تو قرآن مجید جیسے نازل ہوا تھا اسی طرح آج ہمارے پاس محفوظ ہے۔ یہ قرآن کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اور اسی طرح ایک قول مفسرین کا یہ بھی ہے کہ چونکہ سورہ انفال اور سورہ توبہ ان دونوں کا ایک ہی موضوع ہے، یکسانیت ہے دونوں کے اندر، تو اس وجہ سے بسم اللہ بیچ میں نہیں آئی، چونکہ ان کا موضوع آپس میں ملتا جلتا ہے۔ قریش کا جو معاہدہ جو ختم ہوا وہ معاہدہ کیا تھا؟ صلح حدیبیہ میں معاہدہ ہوا تھا کہ 10 سال کے لیے ہمارے درمیان لڑائی نہیں ہوگی، اور اسی طرح جو ہمارے حلیف ہیں سے ملنے والے ان کا بھی جو ہے نا یہی حکم ہوگا۔ تو کوئی گروہ کسی حلیف کا تعاون اور دوسرے حلیف کے خلاف نہیں کرے گا۔ تو اب بنو بکر اور بنو خزا، بنو بکر ایک قبیلہ تھا، یہ قریش کے حلیف تھے، بنو خزا یہ مسلمانوں کے حلیف تھے۔ بنو بکر نے بنو خزا پہ حملہ کر دیا۔ اب مشرکین مکہ نے 8 ہجری کو 6 ہجری کو یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش ہے، 8 ہجری کو بنو بکر نے بنو خزا پہ حملہ کیا۔ جب حملہ کیا تو مشرکین مکہ نے ان کا تعاون کیا، حالانکہ اصول جو قانون معاہدہ کیا تھا کہ تم تعاون نہیں کرو گے، انہوں نے بنو بکر کا تعاون کیا، انہوں نے ان کے بنو خزا کے بندے قتل کیے۔ خیر جو بچے وہ مدینہ میں آئے، انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ہمارا تعاون کرے۔ اس بنا پہ آپ نے وہ معاہدہ چونکہ منسوخ ہو چکا، انہوں نے خود ہی معاہدہ توڑ دیا، پھر آپ نے مکہ پہ چڑھائی کی،
اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح عطا کر دیا۔ آگے کہا جا رہا ہے فَإِن طِبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ دیکھو بھئی، کفار کے ساتھ لڑائی جنگ تو جاری ہے، اب دھمکی کے باوجود فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، مشرکین جہاں بھی تمہیں مل جائے ان کو قتل کرو۔ یہ دھمکیوں کے باوجود بھی آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو کسی حال میں نہیں چھوڑتے، اس لیے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ کتنا اللہ رحیم اور کریم ہے۔ فَإِن تِبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی دھمکی کے باوجود بھی توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے، آخری لمحے تک بھی اگر کوئی بندہ توبہ کر لے اللہ اس کی بھی توبہ کو قبول کرے۔ تو اس لیے آپ اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، اللہ کتنے رحیم اور کریم ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی توبہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی کافر مسلمانوں کے علاقے میں رہتے ہیں تو ان سے خیر خواہی والا معاملہ کرو، اچھا سلوک کرو۔ تو دیکھو بھی جہاں تک ممکن ہے ان کے ساتھ خیر خواہی کرے، اور جب آپ خیر خواہی کریں گے آپ کے لین دین معاملات وہ دیکھیں گے تو، اور اسی طرح کلام اللہ سنیں گے حتیٰ یسمع کلام اللہ، یعنی اللہ کا جب کلام سنیں گے بار بار سننے سے ان کے دلوں کے اندر ایمان داخل ہو جائے گا۔ تو اس لیے کافر ٹیکس دے کے مسلمانوں کے علاقے میں رہ سکتے ہیں۔ اور یہاں سے ایک مفسر کا تبصرہ یہ بھی ہے کہ انسان کو جب بھی موقع مل جائے کسی کافر سے ملنے کا تو اس کو قرآن کی کوئی نہ کوئی بات ضرور سنا دو، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یعنی کلام اللہ کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ کافر کے ساتھ کسی بہانے سے آپ کی ملاقات ہوگی تو آپ کو اس کو کسی نہ کسی بہانے قرآن کی کوئی بات ضرور سنا دو۔ اور بس اوقات ہدایت کے لیے ایک بات ہی کافی ہوتی ہے۔ معاشرے پر قرآن مجید کا جو انطباق ہے یہ بہت ضروری ہے۔ آج ہمارے یہاں قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، ترجمے بھی ہو رہے ہیں، لیکن اس معاشرے پر اس قرآن مجید کا انطباق نہیں ہو رہا۔ معاشرے کی برائیوں کو سامنے رکھا جائے، خرابیوں کو سامنے رکھا جائے، پھر قرآن مجید سے جو احکام ہے استنباط ہے لے کے انطباق کیا جائے تاکہ لوگوں کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے۔ اور اسی طرح معاشرے میں دو چیزیں بڑی ضروری ہے، ان کو ہمیشہ ان کا لحاظ رکھا جائے۔ ایک علن کہتے ہیں رشتہ داری کے حقوق، ان کا لحاظ رکھا جائے۔ جو رشتہ داریوں کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، عام رشتہ داروں کے حقوق، ان سارے حقوق کا لحاظ رکھا جائے۔ اور ذمتاً غیر رشتہ دار کے ساتھ جو تمہارے معاہدے ہیں، معاملات ہیں، وہ بھی درست ہونے چاہیے، اس کے اندر بھی کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو اس کے ساتھ جملہ معاملات درست ہونے چاہیے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے، معاشرتی زندگی کے لیے یہ دو چیزیں بنیادی ہیں، دو چیزیں بنیادی ہیں معاشرتی زندگی کے لیے۔ آپ کی معاشرتی زندگی بہترین ہو جائے گی جب آپ ان دو اصولوں کو اپنا لیں گے۔ اور اسی طرح فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، یہ جو آیت ہے اس آیت کے حوالے سے بھی اس کا معنی مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگوں کا نظریہ ہے جو کافر ملے مار دو، پھڑکا دو، حالانکہ اسلام کا یہ نقطہ نظر نہیں ہے، اسلام کا یہ نقطہ نظر نہیں۔ جو حربی کافر ہے ان کے ساتھ آپ کی جنگ ہے، یہ اس کافر کے بارے میں حکم ہے۔ جو عام کافر اس کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو صحیح بخاری میں روایت آتی ہے کہ آپ ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، دوپہر کو ایک مقام پہ قیلولے کے لیے رکے، صحابہ نے آپ کے لیے ایک کیکر کا درخت چھوڑ دیا، باقی صحابہ مختلف درختوں کے نیچے، جھاڑیوں کے نیچے جا کے سو گئے۔ آپ نے اپنی تلوار درخت کے ساتھ لٹکائی، آپ بھی نیچے سو گئے۔ ایک کافر آیا، اس نے تلوار اتاری، میان سے باہر نکالی، سونت کے کھڑا ہو گیا، کہتا ہے میں ہی امنا و کمنی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ فرمایا اللہ، مجھے میرا اللہ بچائے گا۔
یہ کانپنا شروع ہو گیا، اس کے ہاتھوں سے تلوار نیچے گری، آپ نے پکڑی، آپ نے کہا میں یمنا کمنیا، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ مجھے تو میرے اللہ نے بچایا ہے۔ پتہ چلا جہاں دنیا کے سارے اسباب ختم ہو جائے اس وقت بھی مسبب الاسباب موجود ہے، وہ وہاں سے بھی آپ کی حفاظت کر سکتا ہے۔ تو آپ نے کہا اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ اس نے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں بڑی تلوار اچھی لگ رہی ہے، تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اب مجھے یقین ہو چکا ہے۔ آپ نے کہا اتشہد ان لا الہ الا اللہ اتشہد ان محمد رسول اللہ انی محمد رسول اللہ یا اتشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دیتا ہے اللہ کی توحید کی اور میری رسالت کی؟ اس نے کہا میں گواہی نہیں دیتا، لیکن اتنی بات ہے کہ آئندہ میں ایسی جسارت نہیں کروں گا، جو لشکر آپ کے مقابلے کے لیے نکلے گا میں ان کے حمایتی نہیں بنوں گا۔ آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اگر بندے مارنا مقصد ہوتا تو آپ اس کافر کو چھوڑتے؟ کبھی نہ چھوڑتے۔ یہ حدیث ان لوگوں کے نظریے کے خلاف زبردست دلیل ہے جن کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہر کافر کو مار دو۔ نہیں، جو کافر حربی ہے، جن کے ساتھ تمہاری جنگ جاری ہے، اس کافر کو مارنا ہے۔ عام کافر کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، یہ عام کافر کے بارے میں حکم نہیں، خاص جن کے ساتھ آپ کی جنگ جاری ہے ان کے بارے میں یہ حکم ہے۔ اسی طرح آگے یہ مسئلہ سمجھایا گیا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ، یا 8 رشتے بیان کیے گئے، جو 8 رشتہ داریاں بیان کی گئی ہے اور 8 تعلق بیان کیے گئے ہیں، تو یاد رکھیے ان چیزوں کے ساتھ انسان کی محبت فطری ہے، ان کی محبت انسان کی فطرت میں شامل ہے، اور انسان کسی صورت ان کی محبت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے محبت چھوڑنے کا کہا ہی نہیں، محبت چھوڑنے کا نہیں کہا۔ آپ دیکھیے اس آیت کو پڑھیے، آخر میں اللہ فرماتے ہیں فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا۔ اگر ان چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے غالب ہوگی، اب یہاں بات ہے غالب اور مغلوب کی، خاتمے کی بات نہیں ہے کہ ان کی محبت کو ختم کر دو اور ان کی محبت کو سینے میں بسا لو، ایسے نہیں ہے۔ بات یہ احبہ، احبہ اسم تفضیل ہے، احبہ اسم تفضیل ہے، اور اسم تفضیل میں مقابلہ ہوتا ہے، اسم تفضیل میں مقابلہ ہوتا ہے۔ تو یہاں بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ اور ان سب کی محبت جب مقابلے میں آ جائے، مقابلہ ہو جائے، ایک طرف ان کی محبت، دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت، یہ مقابلہ ہو گیا۔ اب مقابلے کے وقت تم نے کیا کرنا ہے؟ مقابلے کے وقت اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ترجیح دینی، احبہ، ان سے زیادہ محبت کرنی ہے۔ تو یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ ان کی محبت کے خاتمے کا اللہ نے حکم نہیں دیا، بلکہ جب ان کی محبتیں آپس میں ٹکرائیں، ان سے بھی محبت کرو، اللہ اور اس کے رسول سے بھی محبت کرو، لیکن غالب محبت اللہ اور اس کے رسول کی ہونی چاہیے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت مغلوب ہو گئی تو پھر دھمکی سن لو، فتربصوا، پھر تم انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے، عذاب کا حکم آ جائے یا اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ آ جائے۔ اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ ثابت ہوا اصل مومن اور مسلم وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو غالب رکھے، باقی تمام تر محبتوں کو مغلوب رکھے، یہ مومن اور مسلم ہے۔ اور جو انسان اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو مغلوب کر دے، باقی محبتوں کو غالب کر دے، ایسا انسان فاسق ہے۔ تو فسق یہ کہتے ہیں آدمی حد سے تجاوز کر جائے، حد سے گزر جائے، اس کو فاسق کہتے ہیں۔ تو جو ایک حد تھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب، باقی محبتیں مغلوب، یہ آدمی اس حد سے آگے گزر گیا ہے، اس نے اس کو الٹ کر دیا ہے۔ لہٰذا جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو مغلوب کر دے، باقی محبتوں کو غالب کر دے، یہ حد سے گزر گیا ہے، یہ فاسق بن گیا ہے۔
اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتے، اللہ تو ہدایت دیتے ہیں مسلمانوں کو، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ فرماتے ہیں جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو ہدایت دیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، ہم نے بڑے مقامات پہ تمہاری مدد کی ہے، حنین کے دن بھی مدد کی، جب تمہارے اندر عجب آ گیا، عجب خود پسندی، یہ عجب آیا تو اس وقت اللہ نے تھوڑا سا جھٹکا دیا۔ اب مسلمان یہ سوچ رہے تھے کہ ہم 12,000 ہیں، مقابلے میں 6,000 ہیں، ہم 313 تھے، 15 تھے یا 17 تھے، ہم نے 1000 کا مقابلہ کیا، 700 تھے، 3,000 کا مقابلہ کیا احد میں، تو اس طرح ہم تو قلیل ہو کے زیادہ کا مقابلہ کرتے رہے، اس وقت ہم 12,000 ہیں اور مقابلے میں 6,000 ہے، تو ہمارا وہ کیا کر سکتے ہیں، ہم تو کچے چبا جائیں گے ان کو۔ تو عجب آ گیا، نتیجہ کیا نکلا، حنین والوں نے یک بارگی غاروں میں چھپ کے ایسا حملہ کیا، صحابہ کو سمجھ نہیں، اچانک بھگدڑ مچ گئی، تو پتہ یہ چلا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ جتنا بھی مضبوط کر دے، دنیاوی جتنے بھی اسباب عطا کر دے، پھر بھی انسان کے اندر عجب نہیں آنا چاہیے، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام کی طرح جب ایک ان کے شاگرد نے آنکھ جھپکنے کے برابر تخت منگوا دیا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں تو بہت بڑا ہوں کیونکہ میرے شاگرد اتنے کمالات رکھتے ہیں، بلکہ کیا کہا اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ پتہ یہ چلا اسباب دنیا جتنے بھی آ جائیں پھر بھی تمہارے اندر عجب نہیں آنا چاہیے، خود پسندی نہیں آنی چاہیے، بلکہ پھر بھی جتنے اسباب زیادہ مل جائے اتنا اللہ کا زیادہ شکر ادا کرو، ورنہ جو اللہ اصحاب رسول کو عجب کی وجہ سے پکڑ سکتا ہے، میں اور تو کس بات کی مولی ہے۔ آگے فرمایا انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہے، ناپاک ہے، عقیدے کی گندگی ہے ان کے اندر، لہذا یہ حدود حرم میں نہیں آ سکتے، فلا یقرب المسجد الحرام، یہ حدود حرم میں نہیں آ سکتے، ان میں عقیدے کی گندگی موجود ہے۔ ہاں عام مساجد میں آ سکتے ہیں، سمامہ بن اسال کو پکڑ کے مسجد نبوی میں باندھا تھا، تو عام مساجد میں آ سکتے ہیں، کیوں؟ حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا کلام سنیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ حدود حرم میں ان کا داخلہ ممنوع ہے اور باقی مساجد میں آنا ان کے لیے جائز ہے، کیونکہ مسجد نبوی میں سمامہ بن اسال کو باندھا تھا، اس نے اللہ کا کلام سنا، اللہ نے سینہ کھول دیا۔ تو یہ ہمیشہ حکمت پیش نظر رہنی چاہیے کہ کفار کو، غیر مسلم کو، تو جہاں تک ممکن ہو آپ قرآن کی کوئی نہ کوئی بات ضرور سنائیں۔ آگے یہ بات ذکر کی گئی کہ بہت سے ان کثیر من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، کہ بہت سے مولوی و درویش جو ہے یہ لوگوں کو یعنی گمراہ کرتے ہیں، اور ان کثیر من الاحبار والرہبان یہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں ناجائز طریقے کے ساتھ، اور اسی طرح اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یہ دیکھیے بھی اہل کتاب کے علماء اور مشائخ، انہوں نے اپنی دینداری کی آڑ میں دکانداری کھول رکھی تھی۔ اہل کتاب کے علماء اور مشائخ نے دینداری کی آڑ میں اپنی دکانداری کھول رکھی تھی۔ آج امت مسلمہ میں بھی یہ دیکھ لیں، یہی صورتحال، یعنی دینداری کی آڑ میں لوگوں نے دکانداریاں بنا رکھی ہیں۔ اعاذنا اللہ من، اللہ ہمیں سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے کہ دین کے نام پہ دکانداری چلاؤ، تو یہ معاف رکھنا، دین ان کاموں کے لیے نہیں آیا، دین تو آیا تھا قوموں کی اصلاح کے لیے، اور ہم نے دکانداریاں چمکا لی ہیں۔ اور اسی طرح امتوں کی تباہی کا بہت بڑا سبب یہ ہے 3 جماعتوں کا خراب ہونا۔ امتوں کی تباہی کب واقع ہوتی ہے؟ جب 3 جماعتیں خراب ہو جائیں۔ علماء، جس قوم کے علماء سو بن جائیں، سمجھو وہ قوم برباد ہوگی، وہ قوم برباد ہوگی۔ اسی طرح مشائخ، جس قوم کے بڑے بڑے نامور لوگ وہ گمراہ ہو جائیں، خراب ہو جائیں، تو یاد رکھیے وہ قوم بھی تباہی کے دھانے پر پہنچ جاتی ہے۔
اسی طرح اغنیا، جس قوم کے غنی جو ہیں وہ برے ہو جائیں اور ان کی نیتیں خراب ہو جائیں تو یاد رکھیے اس امت کو بھی تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ علماء، مشائخ اور اغنیا، یہ تین جماعتیں جو ہیں جب تک درست رہیں قوم درست رہتی ہے، اور اگر یہ تین جماعتیں خراب ہو جائیں تو امت کی تباہی کا یہ بہت بڑا سبب ہے۔ اور اسی طرح یہاں پہ یہ بات ذکر کی گئی، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں کے ساتھ بجھانا چاہتے ہیں۔ دیکھو سورج ہے، چاند ہے، یہ چمک رہے ہیں، روشنی ہے۔ اب کوئی آدمی پھونک سے سورج کی روشنی کو، چاند کی روشنی کو بجھا سکتا ہے؟ جس طرح پھونک سے سورج اور چاند کی روشنی کو نہیں بجھایا جا سکتا، اسی طرح کتاب و سنت اس کو جتنے مرضی بدعتی، مشرک، کافر پھونک مار لیں، کتاب و سنت کو دبایا نہیں جا سکتا، ختم نہیں کیا جا سکتا، یہ قیامت تک قائم رہیں گے۔ اور یہاں پہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے قیامت والے دن ان کے مال کو گرم کر کے داغا جائے گا، ان کے چہروں کو، پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو۔ یہاں تین چیزوں کا ذکر آیا، چہرے، پہلو اور پیٹھ۔ کیوں؟ باقی جسم کا کیوں ذکر نہیں آیا؟ اس لیے کہ جب کوئی انسان قرآن حدیث کی بات سن کے اس کو ناپسند کرتا ہے تو اس کی پیشانی پہ بل آ جاتا ہے، چہرے پر آثارات جو ہے نا وہ نمایاں ہوتے ہیں، اور اس کے بعد انسان یا دائیں مڑتا ہے یا بائیں مڑتا ہے، دائیں مڑتا ہے یا بائیں، تو یہ پہلو، یعنی جس پہلو پہ وہ مڑے گا، پھر پیٹھ کر لیتا ہے، احراز کر دیتا ہے، پیٹھ پھیر دیتا ہے۔ تو چونکہ یہ تین چیزوں کا مرکزی کردار ہے، چہرے کا، پہلو کا اور اس کے ساتھ پیٹھ کا، یہ تین چیزوں کا مرکزی کردار ہے، یہی وجہ ہے کہ ان تینوں چیزوں کو قیامت والے دن داغا جائے گا۔ اسی طرح آگے لا تحزن ان اللہ معنا، غار ثور کے حوالے سے یہ بات ذکر کی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ہے، آپ غار ثور جو ہے اس کے دروازے کے بالکل نیچے تھے، یعنی اس طرح دروازہ ہے تو آپ نیچے بیٹھے ہوئے تھے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کفار یہاں تک پہنچے، ان کے قدم تھوڑے سے آگے نا، دیوار سے تھوڑے سے آگے کنارے سے، نیچے والے اوپر دیکھ رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، حضور اگر انہوں نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ لیں گے، کیونکہ ہم نیچے بیٹھے ہیں، ہم نیچے بیٹھے ہیں، دیکھ لیں گے ہمیں۔ آپ نے فرمایا لا تحزن، ابو بکر غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، لا تحزن۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام جب دریا پر پہنچے، پیچھے سے فرعون کی فوجیں آ رہی ہیں، قوم پریشان ہو گئی، موسیٰ تو نے تو ہمیں پھنسا دیا، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون قال کلا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میرے لیے راستہ ضرور نکالے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے واحد کا صیغہ بولا، انا معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ ادھر آپ نے کیا کہا، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پتہ یہ چلا یہاں دونوں متوکل علی اللہ تھے، وہاں اکیلے موسیٰ متوکل علی اللہ تھے، قوم متوکل علی اللہ نہیں تھی، یہاں دونوں نبی پاک اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں متوکل علی اللہ تھے۔ تو یہاں پہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، آپ نے کہا لا تحزن، غم نہ کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غم سے پناہ بھی مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ آپ غم سے پناہ مانگا کرتے تھے، تو یہ غم اچھی چیز نہیں ہے، لیکن افسوس ایک پورا فرقہ غم پہ قائم ہو چکا ہے، ان کا دین سارے کا سارا ماتم پہ قائم ہے، غم پہ قائم ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ آپ نے کہا لا تحزن، غم نہ کر، غم سے آپ پناہ مانگتے تھے، لیکن ایک پورا فرقہ وہ اسی غم پہ قائم ہو چکا ہے، بڑی حیرانگی کی بات ہے۔ اور یہاں پہ
یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ غار ثور، جس غار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی، اس کو قرآن الغار کا، یہ غار ثور ہے، آج بھی وہ موجود ہے۔ اس غار ثور نے آپ کو پناہ دی، اللہ نے اس غار کا ذکر اپنے قرآن میں کلام میں کیا ہے، الغار۔ تو یہ 5 حرف بنتے ہیں، جو آدمی الغار پڑھے اس کو 50 نیکیاں ملتی ہیں۔ دیکھو، جس غار نے اللہ کے رسول کو پناہ دی، اللہ نے اس غار کو یہ عزت اور شرف بخشا۔ کوئی آدمی الغار قرآن کے اندر پڑھے اس کو 50 نیکیاں ملیں گی۔ تو جو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے سینے میں بسا لے، اس کو کتنا مقام ملے گا، اس کو کتنی عظمت ملے گی۔ اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اگر کوئی آدمی اللہ پہ توکل کرے، اللہ ایسے لشکر بھیجتے ہیں جن کو تم دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اللہ مدد کے لیے، نصرت کے لیے ایسے لشکر بھیج دیتے ہیں۔ آگے چلتے چلتے منافقین کا پھر ذکر آ گیا کہ منافقین نماز کے لیے جب جاتے ہیں نا، بڑی سست ہو کے جاتے ہیں۔ اس کی وضاحت میں نے کی ہے، منافقین نماز میں سست کیوں ہیں۔ اصل میں جب کسی کی محبت انسان کے دل سے نکل جائے، نفرت آ جائے، تو اس کی ملاقات کو بندہ پسند نہیں کرتا۔ میاں بیوی آپس میں کتنی محبت ہوتی ہے، لیکن جب نفرت ہو جائے وہ ایک دوسرے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ تو اس لیے مومنوں کا کام یہ ہے کہ وہ چوک و چبند ہو کے نماز کے لیے آئیں اور آ کے نماز پڑھیں۔ دیکھیے، منافق تو نماز کے لیے آ رہے ہیں، منافق نماز کے لیے آ رہے ہیں، تو وہ آنے کے باوجود منافق ہے، اور جو لوگ نہیں آتے ان کا کیا بنے گا، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ اور یہاں پہ ایک نقطہ یہ بھی ہے، بہت خوبصورت کسی مفسر نے تبصرہ کیا ہے، جس کی زندگی مسجد سے باہر دین سے خالی ہے، جس کی زندگی مسجد سے باہر دین سے خالی ہے، مسجد کے اندر بھی آ جائے وہ دین سے خالی رہے گا۔ باہر جس کی زندگی دین والی ہے، مسجد میں آئے گا تو مسجد میں اس کی زندگی دین والی ہوگی۔ اگر باہر دین سے خالی ہے تو مسجد کے اندر بھی اس کی زندگی دین سے خالی ہے۔ اور اسی طرح منافقین کے صدقات قبول کیوں نہیں ہوتے؟ کہا نا قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ، تمہارے صدقات قبول نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو ان کے اندر فسق ہے، فسق، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ صدقہ دیتے وقت اجر و ثواب کی نیت نہیں رکھتے، اللہ کی رضا کے لیے وہ صدقہ دیتے ہی نہیں۔ دوسری بات، تیسری بات یہ ہے کہ جب وہ صدقہ دیتے ہیں کراہت سے صدقہ، مجبور ہو کے صدقہ دیتے ہیں، ایسا صدقہ اللہ کو پسند ہی نہیں ہے۔ اس لیے ان کو کہا گیا تم جو صدقہ کرتے ہو یہ صدقے لن یتقبل منکم، تم سے قبول نہیں ہوں گے، لن یتقبل منکم، تم سے یہ قبول نہیں کیے جائیں گے۔ کیوں؟ 3 سبب میں نے اس کے بتا دیے کہ ان کا صدقہ قبول کیوں نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح یہاں پہ یہ مسئلہ بھی آ گیا کہ خرچ 2 طرح کا ہوتا ہے، جو خرچ کرنا ہوتا ہے یہ 2 طرح کا ہے۔ ایک ہوتا ہے طیب نفس، دل کی خوشی سے، اور دوسرا خرچ ہوتا ہے دل پر جبر کر کے۔ طیب نفس، دل کی خوشی سے مومن خرچ کرتا ہے، اور دل پہ جبر کر کے یہ منافق خرچ کرتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے جو خوشی سے خرچ کرے گا اللہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیں گے، اللہ قبول بھی فرمائیں گے، اور دل پہ جبر کر کے جو خرچ کرے گا مجبوری کی بنا پہ، یہ منافق ہے۔ جب وہ دل پہ جبر کر کے خرچ کر رہا ہے، کراہت کے ساتھ خرچ کر رہا ہے، فسق کے ساتھ خرچ کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے صدقے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، فرمایا تجھے ان کے مال اور ان کی اولادیں تعجب میں نہ ڈالے۔ یہ مال اور اولاد بسا اوقات یہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے بڑے معاون ہیں، لیکن یاد رکھیے تاریخ اس بات کی شاہد ہے، مال اور اولاد اسی وقت معاون بنتے ہیں جب کو اللہ کا حکم شامل ہو جائے، ورنہ وقتی تعاون وقتی ہوتا ہے، دائمی تعاون اسی وقت ہوتا ہے جب اللہ کا حکم شامل ہو جائے۔ اور اسی طرح قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، یہاں یہ نقطہ ہے جو بھی ہمارے لیے مصیبت لکھ دی گئی ہے تو وہ مصیبت آ کے رہے گی۔ مسئلہ تقدیر اور مسئلہ توکل، یعنی تقدیر یہ ہے اندازہ ہے، اندازے ہم بھی لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی ایک اندازہ لگایا ہے۔
ہمارے جو اندازے صحیح بھی ہوتے ہیں غلط بھی ہوتے ہیں، کیوں؟ ہمارے پاس علم غیب نہیں۔ اللہ کا جو اندازہ ہے وہ 100% صحیح ہے، کیوں؟ اللہ کے پاس علم غیب ہے، اللہ نے نتیجہ تن لکھا کہ اس بندے نے یہ کام کرنا ہے، اس بندے کو یہ مصیبت پہنچنی ہے۔ اور اسی طرح توکل یہ نہیں ہے کہ مصیبت آ جائے تو ہاتھ باندھ کے بیٹھ جو، نہیں، اسباب کو اختیار کرو، اسباب کو اختیار کرو، گھٹنا باندھ کے، اونٹ کا گھٹنا باندھ کے توکل کرو۔ یہ نہیں ہے کہ بس خالی توکل اسباب کو اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے۔ آپ جہاں تک اسباب اختیار کر سکتے ہیں اختیار کریں اور اس کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ اور اسی طرح مناظر کو کیسا ہونا چاہیے؟ جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، مناظر کو کیسا ہونا چاہیے اس کی وضاحت ہو رہی ہے۔ تو مناظر ایک تو یہ ہے کہ وہ علم میں مضبوط ہو اور اسی طرح جسمانی اعتبار سے بھی مضبوط ہو، زاد و بسطۃ فی العلم والجسم، حکومت کے لیے بھی علم بھی مضبوط ہو اور جسم بھی مضبوط ہو۔ اسی طرح مناظر کے اندر بھی یہ دو خوبیاں ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح استغفر اللہ مولا تستغفر اللہ، عبداللہ بن ابی کا معروف واقعہ، وہ فوت ہوا تو اس کا بیٹا آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قمیض دے دیا، کرتا دے دیا، اور آپ نے جا کے جنازہ بھی پڑھایا۔ اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منع بھی کیا، روکا آپ کو کہ آپ جنازہ نہ پڑھائیں، لیکن آپ نے ان کے روکنے کے باوجود اس کا جنازہ پڑھایا اور قبر کے پاس گئے، اس کو قبر میں اتار دیا گیا تھا، باہر نکالا گیا، آپ نے اپنی رانوں پہ رکھا، اس کے منہ میں اپنا لعاب بھی ڈالا۔ دیکھو نبی کا کرتا، نبی کا لعاب، اس کے باوجود اللہ نے معاف نہیں کیا، بلکہ اللہ نے حکم دیا لا تقم فی ابدا، آپ آئندہ سے اس پارٹی کا کوئی بندہ فوت ہو جائے آپ نے اس کی قبر پہ کھڑا نہیں ہونا، اس کی قبر پر بھی، اور اس پارٹی کا کوئی بندہ مر جائے اس کی قبر پہ کھڑا نہیں ہونا۔ اور اسی طرح اس میں یہ بھی بیان کیا گیا ولا تصلی علی احد منہم مات، ان میں سے کوئی مر جائے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھانا۔ اس سے پتہ چلا مومن فوت ہو جائے تو جنازہ پڑھانا ہے، کافر کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ آپ کے جنازے کی وجہ سے خیر و برکت ہے۔ مسجد کا ایک خادم فوت ہو گیا، رات کا وقت تھا، صحابہ نے دفنا دیا، آپ نے پوچھا وہ نظر نہیں آ رہا، ایک روایت میں ہے کہ وہ مرد تھا، ایک روایت میں کہ عورت تھی، نظر نہیں آ رہا ہے، تو بتایا کہ حضور رات کو فوت ہو گیا تو ہم نے دفن کر دیا، فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ آج لوگ علم غیب کے دعوے کرتے ہیں، علم غیب، اور یہ پھونکوں والی سرکاریں پھونک مار مار کے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ دیکھو اب مسجد نبی میں قریب ہی بقیع الغرقد قبرستان ہے، آپ نے مسجد نبی میں بیٹھ کے پھونک نہیں مارا، ثابت ہو یہ پھونکوں کا سارا ڈرامہ ہے، مریض کو دھم کر کے پھونک مارا جاتا ہے، یہ ڈرامہ بازی، یہ تو کیا ہے، دین تو نہیں ہے، معاف رکھنا، یہ دین نہیں ہے۔ خیر آپ گئے قبر پہ تو علم غیب کی نفی ہو گئی، اور اسی طرح جو نا یہ پھونکوں کے سلسلے کی نفی ہو گئی۔ آپ وہاں گئے، آپ نے وہاں جا کے اس کے اوپر صحابہ نے پیچھے صف بنائی، آپ نے جنازہ پڑھایا۔ ثابت ہوا قبر کے ساتھ، یعنی قبر کے ساتھ جنازہ پڑھایا جا سکتا ہے اگر مردے کو دفنایا دیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ قبریں جو ہے نا وحشت سے بھری ہوتی ہے، میری دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ ظلمت ختم کر دیتے ہیں۔ ہاں جی، تو صحابہ نے یہ بھی ذکر کیا حضور رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، ثابت ہو نبی بشر ہے، نور نہیں ہے، یعنی نور ہو تو پھر اندھیرے والا مسئلہ ہی نہ ہو۔ صحابہ کا بھی عقیدہ کہ نبی بشر تھے۔ اور اسی طرح ایک سوال ہے قبر کو سامنے رکھ کے جنازہ پڑھا جا سکتا؟ ہاں پڑھا جا سکتا ہے، جس طرح کی روایت آ گئی ہے۔ اور اسی طرح اس سے یہ مسئلہ پیچھے والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، مومن اور مومنات، منافق اور منافقات، ان کے آپس میں جو تعلقات ہیں، مومنوں کے تعلقات اخلاص کی بنیاد پہ ہوتے ہیں اور منافقوں کے تعلقات اغراض کی بنیاد، مفاد کی بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ یہ فرق ہے، یعنی مومنوں کا جو تعلق ہے یہ تعلق اخلاص کی بنیاد پہ ہے، مخلص، یعنی وہ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اس لیے اخلاص ہے۔ یعنی حدیث میں ہے نا 7 بندے جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو ان میں کیا ہے، وہاں یہ ہے نا ورجلان تحابا فی اللہ، 2 بندے جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اسی پہ جمع ہوتے ہیں اور اسی پہ جدا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے مومنوں کی محبتوں میں اخلاص ہوتا ہے اور منافقوں کی محبتوں میں اغراض،
مفاد ہوتا ہے۔ امام رازی علیہ الرحمہ نے بڑا خوبصورت تبصرہ لکھا ہے، کہا اہل کفر اور شرک کا آپس میں جو ملنا ہے نا، یہ تقلید کی بنا پہ ہے۔ بھیڑ چال، ایک دوسرے کو دیکھ کے وہ مل گیا، وہ مل گیا، وہ مل گیا، میں بھی مل جاؤں، تو یہ تقلید کی بنیاد پہ اہل شرک اہل کفر کا آپس میں ملنا تقلید کی بنیاد پہ، اور اہل حق اور اہل اسلام کا آپس میں ملنا یہ توفیق الہی کی بنیاد پہ۔ بہت ہی خوبصورت امام رازی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اہل حق اور اہل اسلام کا آپس میں ملنا، ان کی محبتیں اسلام کی بنیاد پہ ہے، اور اہل کفر اور شرک کا آپس میں ملنا یہ تقلید کی بنیاد پہ ہے۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی اب عبداللہ بن ابی کے واقعے کے حوالے سے، دیکھو بھئی اس کے پاس ایمان نہیں تھا، آپ نے کرتا دیا، آپ نے جنازہ پڑھایا، لعاب اس کے منہ میں ڈالا، تو ساری چیزوں کے باوجود اللہ نے اس کو معاف نہیں کیا۔ ثابت ہوا انسان کے پاس ایمان نہ ہو، جتنی مرضی نبی کے تبرکات جمع کر لے، منہ مبارک اور اسی طرح نالین مبارک جتنے مرضی جمع کر لو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایمان ہے تو خیر و برکت، اگر ایمان نہیں ہے تو آپ جو ہے نا نالین مبارک بھی لے لو اور منہ مبارک بھی لے لو، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہاں کرتے نے فائدہ نہیں دیا، لعاب نے فائدہ نہیں دیا، حالانکہ اس لعاب کے کتنے فوائد اور کتنے واقعات ہیں، اس لعاب کی وجہ سے اللہ نے کتنی برکت ڈالی مختلف مقامات پہ، لیکن یہاں کچھ نہیں ہوا۔ آخر میں ایک مسئلہ یہ، جنگ تبوک کے موقع پر بعض صحابہ آپ کے پاس آئے، حضور ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ جائیں اور جہاد کریں، لیکن ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا اجد ما احملکم، میرے پاس تو سواریاں نہیں، میں تمہیں کیسے ساتھ لے کے جاؤں؟ تو خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ میرے پاس سواریاں نہیں ہیں۔ تو یہاں سے جو عقیدہ مختار کل کا عقیدہ کہ نبی مختار کل ہے، رد ہو گیا کہ نبی مختار کل نہیں ہے۔ نبی مختار کل ہوتا تو آپ سواریوں کا انتظام کر دیتے، اللہ مختار کل ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختار کل کا جو عقیدہ رکھتے ہیں، قرآن کی اس آیت سے اس عقیدے کی نفی ہو رہی ہے۔ اس آیت نے اس عقیدے کی دھجیاں بکھیر دی ہے، مختار کل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہاں سے یہ نقطہ ملا، کوئی آدمی کسی وجہ سے کسی نیک عمل میں شریک نہیں ہو سکا تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب ضرور دے دیتے ہیں۔ اب کسی وجہ کسی مجبوری کی بنا پہ شریک نہیں ہو سکا، اللہ اس کو ضرور اجر و ثواب دیتے ہیں۔ ایک مسئلہ بڑا اہم ہے آخر میں، انما الصدقات للفقراء والمساکین، زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے گئے۔ تو اسی طرح سونے کا نصاب یعنی 85 گرام سونا اور 7.5 تولے، تو ان میں زکوٰۃ ہوگی، ان کے پیسے بنا لیے جائیں 2.5% کے حساب سے۔ اور اسی طرح چاندی 595 گرام 52.5 تولے ہو تو ان میں زکوٰۃ ہے، اس کے پیسے بنا لیے جائیں 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ دی جائے۔ اور اسی طرح والعاملین نے جو اس پہ کام کرنے والے ہیں تو ان کو بھی کچھ دیا جائے، یعنی جتنی ان کی ذمہ داری ہے، کام ہے، ان کو بھی دیا جائے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کے حوالے سے یہ بات ذہن میرے، جو دکاندار ہیں وہ اپنے دکان کا حساب لگائیں، جب کاروبار شروع کیا تھا کتنے پیسے تھے، نصاب سے اگر اوپر ہے تو پھر سال کے بعد حساب کریں گے، سارے لینے دینے وہ سارے برابر کر کے جو اپنی ذاتی مالیت نکلتی ہے اس سے زکوٰۃ نکالیں گے۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ بڑا اہم ہے، جو لوگ پلاٹ خریدتے ہیں، پلاٹ 2 قسم کے، ایک ہے ذاتی مکان بنانے کے لیے، اس پہ کوئی تجارت، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک پلاٹ ہے جو معدل البیع ہے، یا مکان معدل البیع، بیع کے لیے آپ نے تیار کیا ہے، تجارت کے لیے، اس بارے میں یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اس پر زکوٰۃ پڑے گی۔ اگر آپ سال بعد نہیں دے سکتے، جب آپ بیچیں گے، جتنے سال آپ نے پلاٹ رکھا وہ ساری زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی۔ اور اس بارے میں جو روایات ہیں کہ جب بیچا جائے اس وقت زکوٰۃ، یا تو وہ روایات مطلق ہیں جن میں صراط موجود ہے، وہ روایات ضعیف ہیں۔ جو صحیح روایات ہیں ان میں صراط نہیں ہے، جن میں صراط ہے وہ ضعیف روایات ہے۔ تو اس لیے مطلق جو اصول اور قانون ہے وہ یہی ہے کہ یہ معدل البیع جو پلاٹ ہے، مکان ہے، اس میں زکوٰۃ دینی پڑے گی، معافی نہیں ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ شیخ ابن باز اور سعودی جو کمیٹی ہے ان کا یہی فتویٰ ہے، اور بھی دیگر علماء کا یہ فتویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ میں دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔